علم جاننے کو کہتے ہیں، حقیقت تک پہنچنا، کسی شے کی حقیقت کو، ماہیت کو سمجھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر کھلی چھپی چیز کا جاننے والا ہے۔ اس نے یہ صفت میں اپنی مخلوق کو حصہ عطا فرمایا ہے، اس کی عطا سے مخلوق جانتی ہے۔ ہمارے قرآن کریم کی پہلی وحی اقرا پڑھیے، اور اسی میں ہے علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا ہم نے اس کو سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، وعلم آدم الاسماء کلہا، ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ فرشتوں کو بتایا کہ ان کی برتری علم کی وجہ سے بھی ہے، نبی بھی ہے لیکن علم کی وجہ سے بھی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، وہ مرد ہو یا عورت، فرض ہے۔ کچھ چیزیں جاننا لازمی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اختیاری ہوتی ہیں، لیکن جاننا انسان کا کمال ہے۔ آپ کسی جاہل کی طرف بھی علم کی نسبت کریں وہ خوش ہو جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ تو علم نافع، جس سے آپ اپنی ذات کو فائدہ پہنچائیں، دنیا برتنے کا طریقہ سیکھیں، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھیں اور اپنے آپ کو کامیاب بنائیں۔ ہمارے ہاں علم سے مراد آج کل مفہوم، اگر کوئی ایم اے ہے، پی ایچ ڈی ہے تو کہتے ہیں پڑھا لکھا ہوا ہے۔ یہ علم کا پیمانہ نہیں ہے۔ پیمانہ علم کا یہ ہے کہ وہ حقائق کو کتنا جانتا ہے، ریالٹیز کو کتنا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا پہچانتا ہے، اور دین میں اس کی کتنی دسترس ہے، وہ کتنی قابلیت رکھتا ہے، کیونکہ جتنا جانے گا اتنا ہی عمل کرے گا، تو زیادہ جانے گا زیادہ عمل کرے گا۔ جہالت یقیناً اندھیرا ہے، تاریکی ہے، گمراہی ہے، علم روشنی ہے، نور ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ تو علم حاصل کرنا اور علم کو اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا اور اس سے خود کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا، وہ علم جو اپنی ذات تک محدود رہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ جو علم ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی کائنات کو جاننا، سمجھنا، اور پھر اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ عمل کرنا۔ بالکل علامہ صاحب، جس طرح بھی آپ نے علم نافع کہا، علم نافع کس طرح، مطلب نارمل روٹین میں لوگ علم والے کو کہتے ہیں بس علم ہے اس کے پاس، اور لوگ دوسروں تک نہیں پہنچا رہے ہوتے۔ نافع سے مراد جس سے نفع ملے، فضول چیز کا جاننا کوئی کام نہیں ہوتا۔ آج کل یہ ریلز پہ یہی ہو رہا ہے۔ جی، تو علم نافع، حضور ہمیشہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، وہ علم عطا فرما، یا اللہ اس سے سوال کرتا ہوں تجھے علم نافع کا، نفع دینے والا علم۔ تو نفع دینے سے مراد میرے خود کو بھی فائدہ ہو، میں اس کو دوسروں کو بھی فائدہ ہوں، میری دنیاوی اور اخروی نجات کا سبب بنے۔ وہ علم جس سے میں اپنے آپ کو کامیاب بناؤں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اور دنیا میں بھی، وہ مراد ہے علم نافع۔ بہت سی چیزیں فنون ہوتی ہیں، وہ علم نہیں ہوتی، فن ہوتی ہیں۔ اگر علم حاصل کرنے کے لیے ان کو اختیار کر کے اس سے اپنے علم کو وسعت دی جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن فضول بیکار چیز کا علم کسی کام کا نہیں ہوتا، نہ اس سے خود کو فائدہ، اس میں صرف وقت کا ضیاع ہے، یعنی آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ یا تو آپ کا سینہ روشن ہو، دماغ روشن ہو، آپ اس سے بہتر کچھ بسر کر سکیں، وہ تو ہے علم نافع۔ ورنہ صرف محض جاننا، ایک آدمی کرتب جان لیتا ہے، کوئی فن جان لیتا ہے، تو اس سے کیا کرے گا وہ؟ ہمارے ہاں نصاب جو ہے جس کو سلیبس کہتے ہیں، وہ چند لوگ تیار کرتے ہیں، آج کل وہ بھی نہیں ہے، باہر سے آتا ہے، دنیا کمانے کا کچھ طریقہ۔ بالکل، اس میں وہ آپ کو صرف دنیا، اور وہ بھی ایک خاص زاویے سے، ہر زاویے سے
آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. وہ زیادہ تر ایسا ہے کہ وہ 20 25 30 سال پہلے جو چیزیں ختم ہو گئی ہیں آج بھی وہ پڑھا کے ایون ضائع ہی کر رہے ہیں لوگ وقت. اب مثال کے طور پر کیا اسلام میں تجارت کے اصول نہیں ہیں, سب کچھ لین ہے. دین نہیں ہے؟ اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اس میں ہر شے کی رہنمائی ہے, مگر ہم غیروں کی پالیسیاں لے کر اپنے اوپر اپلائی کر کے ایک تو اللہ کو ناراض کرتے, دوسرا کچھ کامیابی نہیں پاتے. بالکل.